فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات علی محمد و آل محمد. حضرات محترم، آج کی یہ نشست جناب ام البنین کی جن کا اصلی نام جناب فاطمہ کلابیہ تھا اور ان کا تعلق بنی کلاب سے تھا، ان کی ریلت کے حوالے سے ہے. تاہم یہ جو ایام ہیں یہ نہایت اہم ہیں. ماہ جمادی الاول اور ماہ جمادی الثانی جو منسوب ہیں شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت اور پھر ولادت سے، اور اس کے علاوہ یہ خاص تاریخیں جو مارچ کی ہیں اس کی بھی کچھ مناسبتیں ہیں کہ ان میں ہمارے دو اہم اس ملت کا سرمایہ ڈاکٹر محمد علی نقوی اور استاد پروفیسر سید سبط جعفر نقوی شہید کیے گئے. اسی مناسبت سے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی ہے، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں. فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے ہیں. ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنے عہد میں کوئی تبدیلی کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ جو لفظ جو ہے رجال، جو کہ رجل کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے مرد. من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں. سارے مؤمنین بھی اس مقام پہ فائز نہیں ہیں. مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں. لفظ رجال سے آپ حضرات واقف ہوں گے کیونکہ ہمارے ہاں وہ حدیث بہت شد و مت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے جو پیغمبر نے خیبر کے موقع پر ارشاد فرمائی، لا یؤتین رایۃ غدا رجال، کہ کل میں علم اس کو دوں گا رجل، جو ایک رجل ہوگا، مرد ہوگا، اور کرار غیر فرار، جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. تو وہاں پہ بھی پیغمبر نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو ایک مرد ہوگا.
اور اس علم کے انتظار میں لوگ رات بھر جاگتے رہے کہ دوسرے دن علم ملے گا، اور جس کو وہ علم ملے گا وہ مرد بھی ہوگا اور کرار بھی ہوگا اور غیر فرار بھی ہوگا۔ تو مرد تو وہ بھی تھے جو اس سے پہلے 39 ڈیز تک جاتے رہے، وہ عورتیں تو نہیں تھیں، وہ بھی مرد تھے، لیکن لفظ مرد کبھی عورت کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، لفظ مرد کبھی عورت کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی مرد جو ہے وہ نامرد کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے بھی اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے مردوں کی صورت والے نامردوں، تم نے میرا دل پیپ سے بھر دیا ہے۔ کس سے فرمایا؟ خواتین سے فرمایا نہیں، مردوں سے فرمایا کہ اے مردوں کی صورت والے نامردوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صورت اور شکل مردوں والی ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ شخص مرد نہیں ہوتا۔ تو مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اس عہد کو جو خدا سے انہوں نے کیا ہے اس کو سچ کر دکھاتے ہیں۔ یعنی وہ عہد یہ ہے کہ جب کبھی راہ خدا میں جان قربان کرنے کا وقت آئے گا تو میں اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ عہد خدا سے جن لوگوں نے کیا ہے، خواہ وہ سبط جعفر زیدی ہوں، ڈاکٹر محمد علی نقوی ہوں، یا کوئی اور شہید عارف حسین الحسینی ہوں، یا کوئی بھی لوگ کہ جو اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ راستہ تو چلا آ رہا ہے انبیاء علیہ السلام سے کہ وہ بھی اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، پھر ائمہ طاہرین کی باری آئی، انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر دی، پھر ان کے چاہنے والے ماننے والوں کا وقت آیا تو انہوں نے بھی اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ایک شہادتوں کا ایک کاروان ہے اور وہ چلا جا رہا ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جن لوگوں نے اپنے عہد کو، اپنی نظر کو، اپنے اس وعدے کو پورا کر دیا وہ چلے گئے، لیکن یہ راستہ بند نہیں ہوا، یہ دروازہ بند نہیں ہوا، یہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ یہ نہ سمجھے ختم ہو جائے گا یہ سلسلہ، ابھی اور لوگ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے، اور یہ تو سعادت کا راستہ ہے جو کھلا ہوا ہے، یہ تو سعادت کا راستہ ہے جو کھلا ہوا ہے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا خطبہ جہاد میں کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے کھول کے رکھا ہے، خاص بندوں کے لیے، ہر آدمی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی وہ خاص لوگ ہیں کہ جو اس مقام پر فائز ہوئے، تو وہ رجلون ہیں۔ اور جو قومیں شہید پرور قوم ہوتی ہے، یعنی شہداء کی پرورش کرتی ہے، شہید کو تیار کرتی ہے، مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں کہ اگر دین کی خاطر ضرورت پڑے تو اس کو میں پیش کر دوں گی، تو وہ مائیں جو ہیں وہ بہت عظیم مائیں ہوتی ہیں، وہ قومیں جو ہیں بہت عظیم قومیں ہوتی ہیں، اور وہی قوم دنیا میں سرخرو ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے زمانے میں ہمارے پڑوس میں انقلاب آیا، امام خمینی کی قیادت میں انقلاب اسلامی، کتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ آپ جائیں تہران میں بہشت زہرا کو دیکھیں، 20 کلومیٹر پر تقریباً پورا قبرستان ہے، کیسے کیسے جوان شہید ہوئے۔ وہاں تو یہ بھی فیشن ہے کہ قبروں پہ تصویر بھی لگائی جاتی ہے، تو تصویریں لگائی گئی ہیں، تو کیسے کیسے جوان ہیں جو انقلاب لانے کی راہ میں شہید ہوئے اور بعد میں 8 سالہ جنگ میں انقلاب کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور آج تک ہو رہے ہیں اس قسم کے قبرستان ہر شہر میں۔ اور قم میں تو ایک نیا قبرستان بنا ہے، شہداء کا قبرستان۔ وہ لوگ جو مدافعین حرم ہیں، جو حرم کی حفاظت کرنے کی خاطر اپنی جان قربان کر رہے ہیں، خواہ وہ عراق میں ہوں، شام میں ہوں، ان کو لایا جا رہا ہے۔ ہر ہفتے ان کی شان و شوکت کے ساتھ تدفین ہوتی ہے، لوگ شرکت کرتے ہیں، آج بھی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ عراق میں دیکھیں لوگ جانیں قربان کر رہے ہیں، شام میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، فلسطین میں جانیں قربان کر رہے ہیں، لبنان میں حزب اللہ کامیاب ہوئی، ہم نے ان کا جشن کراچی میں منایا۔ ہم نے تو جشن منا لیا لیکن اصل فتح تو ان کی ہے نا، تو وہ جو فتح انہوں نے حاصل کی مفت حاصل کر لی، فری میں حاصل ہوئی،
نہیں، اپنے جوان قربان کیے انہوں نے۔ وہ جوان کون ہیں؟ آپ دیکھیں ان کے چینل پہ المنار ٹیلی ویژن پہ دکھایا جاتا ہے کس طرح مائیں اپنے جوانوں کو رخصت کرتی ہیں، کس طرح مائیں اپنے جوانوں کو رخصت کرتی ہیں۔ یہ جو ماں ہوتی ہے نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے، اولاد کو بہادر بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، بزدل بنانے میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک ماں وہ ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ہاؤ سے ڈرا لیتی ہیں، بھاؤ سے ڈرا لیتی ہیں۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے، بچے کا ذہن تو ظاہر ہے ہر چیز قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے، تو ماں جو ہے اگر بچہ شرارت کر رہا ہو، رو رہا ہو، تنگ کر رہا ہو تو اس کو ہاؤ سے ڈرا دیتی ہیں، ہاؤ آنے والا ہے۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ ہاؤ سے ڈر گیا، اس کے لاشعور میں، اس کے تحت شعور میں خوف بیٹھ گیا، اس کے تحت شعور میں، اس کے لاشعور میں خوف بیٹھ گیا، ہاؤ کا خوف، ایک ایسا وجود کہ جو ہے ہی نہیں، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کا خوف اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ تو ماں نے بچے کو بزدل بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں ماں بچے کو بہادر بھی بناتی ہے۔ بعض ایسے قبیلے ہیں، بعض ایسی قومیں ہیں، بچہ اگر رات کے وقت ڈر کے اٹھتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے کہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا؟ مثلا میں نے شیر دیکھا، میں نے کتا دیکھا، میں نے سانپ دیکھا، تو ماں اس کو کہتی ہے کوئی بات نہیں، سو جاؤ، اب دوبارہ وہ نظر آئے نا اس کو مار دینا تم۔ اس کے لاشعور میں خوف ڈالنے کے بجائے اس کے لاشعور میں ہمت ڈالتی کہ اگر دوبارہ نظر آئے چھوڑنا نہیں، تم اس کو مارنا ہے تمہیں۔ تو مائیں بچوں کو بہادر بھی بناتی ہیں، مائیں بچوں کو بزدل بھی بناتی ہیں، تو مائیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ علامہ اقبال نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو ایک بہت معروف قصیدہ لکھا ہے کہ مریم نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ جناب مریم کو تو ایک نسبت تھی حضرت عیسیٰ کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، رسول تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، ان کی والدہ گرامی جناب مریم ہے۔ فضیلت کی بات ہے نا یہ۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کو ایسی کم از کم 3 فضیلتیں حاصل ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، کہ وہ رحمت للعالمین کے نور چشم ہیں۔ آن امام اولین و آخرین، کہ نور چشم رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، یہ اس کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے نا باپ کے لیے، تو جو عالمین کے لیے رحمت ہے جناب سیدہ اس کے لیے رحمت ہے۔ آن امام اولین و آخرین، بان ہوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ وہ جو تاجدار حل عطا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، جو شیر خدا ہیں، یہ ان کی زوجہ محترمہ ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کی اہمیت ہے۔ کہ بیٹی دیکھیں تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، بیوی دیکھیں تو تاجدار حل عطا کی بیوی ہیں۔ اور جب ماں کی بات آئی فرمایا مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس کی ماں ہے جو پرکار عشق، مرکز پرکار عشق ہے۔ پرکار یعنی کمپاس، بچوں کو تو پرکار نہیں پتہ آج کل، اردو میں جانتے ہیں نہیں جانتے، تو کمپاس کو کہتے ہیں پرکار۔ کمپاس ہوتا ہے نا، پہلے نوک رکھتے ہیں اور پھر دائرہ بناتے ہیں، تو وہ جو نوک ہے عشق کا، جو پرکار ہے، اس کا نوک کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور جناب سیدہ ان کی بھی والدہ گرامی ہے، مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق۔ پھر فرماتے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزند ہا از امہات، کہ فرزندوں کی، اولاد کی جو سیرت ڈیولپ ہوتی ہے وہ ماؤں سے ہوتی ہے۔ اولاد کا کردار، اخلاق، تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ ماں سے ہوتی ہے۔ سیرت فرزند ہا از امہات، سیرت فرزند جو ہے وہ ماؤں سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور گوہر صدق و صفا از امہات، کہ صدق و صفا کا گوہر جو بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے۔ تو ماں کا ایک مقام ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہے یہ، اس لیے ماں کی عظمت ہے۔ اور بقول اقبال کے کہ مزرعے تسلیم را حاصل بطول،
ما درارا اسوہ کامل بطول، کہ مزرعہ تسلیم و رضا کے اس باغ کا پھل کون ہے؟ جناب سیدہ ہیں، اور ماؤں کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ کیا ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ صلوات پڑھیں ان کی ذات پر۔ تو علامہ اقبال بھی کیا فرما رہے ہیں کہ ماں کا اثر ہوتا ہے اولاد پر، اور جس بیوی کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں کہ ان کی ریلت ہے بعض روایت کے مطابق، گو کہ ان کے ریلت کی تفصیلات ہمارے پاس نہیں ہے ذرا، لیکن ان کا جو وجود ہے وہ نہایت اہم ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، خاص طور پر سید الشہداء کے لیے، کربلا کے لیے جو انہوں نے تحفے دیے وہ بہت عظیم ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، یہ واقعہ سنایا ہوگا آپ کا بھی، کہ امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ مجھے ایک ایسے قبیلے میں شادی کرنی ہے کہ جہاں میرے شجاعت کا وارث پیدا ہو۔ علی کو بھی اپنے شجاعت کا ایک وارث چاہیے، اور اس کے لیے کسی ایسے قبیلے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو شجاعت میں یکتا ہو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جناب عقیل سے۔ اچھا، جناب عقیل سے کیوں کہا؟ بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب عقیل جو تھے وہ نصاب تھے، نصاب یعنی عربوں کے نسب نامے سے بہت زیادہ واقف تھے، ہوں گے یقیناً، جناب عقیل کا بھی ایک مقام ہے اپنا، لیکن علی سے زیادہ کون جانتا ہوگا عربوں کو بھلا؟ اور عربوں کی کیا بات ہے، چونٹیوں کی قطار جا رہی تھی، سنا ہوگا اپنے واقعہ، چونٹیوں کی قطار جا رہی تھی، ابن عباس نے کہا کہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس میں سے نر کون سی اور مادہ کون سی، تو علی نے کہا کہ ارے یہ تو میں بھی بتا سکتا ہوں، اور پھر ایک اشارہ کیا، 2 لائنیں بن گئیں، کہا دیکھو یہ میل اور یہ فیمیل، یہ مذکر اور یہ مؤنث، تو یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے۔ تو وہ علی جو چونٹیوں کے نسب نامے سے واقف ہے، وہ عربوں کے نسب نامے سے واقف نہیں ہے، عربوں کے نسب نامے سے بھی واقف ہوں گے۔ پھر جناب عقیل کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میسیج پہنچانا تھا ہم تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے، ٹھیک ہے، کہہ سکتے تھے نا علی کہ میں علی ہوں، میں شیر خدا ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، میں جس قبیلے میں شادی کروں گا عباس جیسا بیٹا ہوگا، نہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو ام البنین جیسی ماں بھی چاہیے۔ ماں کا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر، ماں کا بھی اثر ہوتا ہے، باپ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور اب تو یہ باتیں ظاہر ہے کہ میڈیکل سائنس اور جینیٹکس انجینئرنگ کے ذریعے واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح کریکٹرز والدین سے اولاد کی طرف منتقل ہوتے ہیں، انہیریٹنس ہوتے ہیں، کہ موروثی طور پر خوبیاں بھی جاتی ہیں، خامیاں بھی جاتی ہیں، اور اب تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ بیماریاں بھی جاتی ہیں، بیماریاں بھی موروثی بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری، جو والدین سے اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ اور پچھلی صدی کا جو کہتے ہیں کہ دی موسٹ ریولوشنری انوینشن آف میڈیکل سائنس، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جین میپنگ، کہ جین میں کس طرح کریکٹرز انہیریٹ ہوتے ہیں، سائنسدانوں نے اس کو ایک میپ کے ذریعے ظاہر کر دی ہے، اس کی میپنگ ہو گئی ہے کہ یہ کریکٹر اس طرح انہیریٹ ہو رہے ہیں، اس طرح ٹرانسفر ہو رہے ہیں پیرنٹس سے آف اسپرنگس کی طرف، اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ موسٹ ریولوشنری انوینشن آف میڈیکل سائنس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد کے بھی مراحل ابھی ہیں جہاں ابھی سائنس نہیں پہنچی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب سائنسدانوں کے وہ کنٹرول میں آ جائے، قابو میں آ جائے، کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ والدین سے کوئی بیماری اولاد کی طرف منتقل ہو رہی ہے تو بیچ میں سے اس کو کاٹ کے نکال دیں۔ تو انسان دیکھے کہاں پہنچ گیا ہے، اور آج یہ باتیں ثابت ہو گئی ہیں کہ ماں باپ سے خصوصیات جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں، باپ سے بھی، ماں سے بھی، نہ صرف ماں اور باپ سے بلکہ خالو نہیں، پھوپھا اور ماموں اور چچا، ان کی طرف سے بھی، اور کئی نسلوں کے بعد جا کے بعض اوقات خصوصیات جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسے قبیلے میں شادی کرنی ہے جہاں میری شجاعت کا وارث پیدا ہو۔
تو جناب عقیل نے کہا کہ شجاعت میں تو عرب میں سب سے معروف قبیلہ، کیونکہ بنو ہاشم بھی بہت شجاعت میں معروف ہے، آپ جانتے ہیں بنو ہاشم سے زیادہ خصوصیات کس کی ہوں گی، لیکن ہاشمی ہونے کے باوجود علی چاہ رہے ہیں کہ کسی اور قبیلے سے ایک عورت آئے، اور جناب عقیل نے فرمایا کہ بنو کلاب اس سلسلے میں مشہور و معروف ہے کہ بنو کلاب کے جو لوگ ہیں وہ شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، تو اس لیے آپ بنو کلاب میں جا کے شادی کریں۔ اور پھر مولا علی نے بنو کلاب میں رشتہ دیا، اور وہ رشتہ جناب فاطمہ کلابیہ کے لیے آیا۔ جناب ام البنین کا اصل نام تھا فاطمہ کلابیہ۔ فاطمہ کلابیہ کے لیے امیر المومنین نے رشتہ بھیجا، ان کے والد زندہ تھے۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ علی کا رشتہ آیا، امیر المومنین کا رشتہ آیا، امیر المومنین تھے نا، امیر المومنین کا رشتہ آیا، تو ان کے والد نے کہا کہ اس سے بڑھ کے سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی امیر المومنین سے بیاہی جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات ہو نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد یہ شادی ہوئی، اور جناب فاطمہ کلابیہ جب امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوئیں تو آتے ہی آپ نے بچوں کو امام حسن امام حسین جو اس وقت تک کافی بڑے ہو چکے تھے تو ان کو بلایا اور یہ کہا کہ بچوں میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، میں تو اس گھرانے کی کنیز بن کر آئی ہوں، اور آپ نے اپنا نام، آپ کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن آپ نے مولا علی کو منع کیا کہ ان کو فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کریں، کہ کہیں بچوں کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میری ماں کا نام فاطمہ تھا اور یہ فاطمہ کی جگہ لینے کے لیے تو نہیں آئی ہیں کہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکاریں۔ تو ان کا لقب جب ان کے بیٹے ہوئے تو ان کا لقب پڑ گیا ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، جناب عباس کے 3 بھائی اور بھی تھے، ان کے 4 بیٹے ہوئے، جناب عباس کے 3 بھائی، اور چاروں ایک سے بڑھ کے ایک بہادر، شجاع، اور ان کی تربیت خود مولا علی نے کی۔ علی علیہ السلام کے جو اور بیٹے تھے امام حسن امام حسین، ان کے علاوہ جناب محمد حنفیہ وہ بھی شجاع تھے، بلکہ انتہائی شجاع تھے، اور مختلف جنگوں میں، جنگ جمل میں دیکھیں آپ، جنگ صفین میں دیکھیں، جنگ نہروان میں دیکھیں، تو ہر جنگ میں علی علیہ السلام جناب محمد حنفیہ کو آگے بڑھاتے تھے۔ وہ بڑے تھے، حضرت عباس تو اس وقت چھوٹے تھے ظاہر ہے، جناب محمد حنفیہ کو ہر جنگ میں آگے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ حسن و حسین کے مقابلے میں بھی جناب محمد حنفیہ کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا جناب محمد حنفیہ سے ایک مرتبہ کہ علی تمہیں آگے کر دیتے ہیں، حسن و حسین کو پیچھے رکھتے ہیں، تو شاید انہوں نے امیر المومنین سے کہا، پھر علی علیہ السلام نے جواب دیا، پھر کسی اور نے سوال کیا تو انہوں نے وہ جواب دیا جو مولا علی نے دیا تھا۔ کہا کہ 2 جواب ملتے ہیں، ایک یاد یہ ہے کہ دو مواقع پر یہ باتیں ہوئیں، تو 2 جواب ہیں علی علیہ السلام کی۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو حسن و حسین فرزند پیغمبر ہیں اور تم میرے بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں اگر کچھ ہو نقصان تو تمہیں ہو جائے لیکن اولاد پیغمبر کو نقصان نہ ہو۔ لوگ تو اس لیے کہہ رہے ہوں گے نا کہ آپ کو آگے کر دیتے ہیں کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ علی کہہ رہے ہیں ہاں میں اسی لیے تمہیں آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر کوئی نقصان ہو تو تمہیں ہو جائے لیکن فرزند پیغمبر کو نقصان نہ ہو۔ اور دوسرا جملہ جو ہے جو جناب محمد حنفیہ نے بھی آگے کوٹ کیا وہ اس طرح ہے کہ فرمایا کہ حسن و حسین میری آنکھیں ہیں اور تم میرے دست و بازو ہو، آنکھوں کی حفاظت ہاتھوں سے کی جاتی ہے اس لیے میں تمہیں آگے رکھتا ہوں۔ اور جناب محمد حنفیہ بڑے شجاع تھے، مختلف جنگوں میں ان کے کارنامے ہیں، تو محمد حنفیہ بھی شجاع تھے، لیکن ایک جنگ میں محمد حنفیہ ٹھٹک گئے، رک گئے تو علی علیہ السلام نے پیچھے سے تلوار کا دستہ مارا اور اس کے بعد ان کو نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف حملہ کرو تو کس طرح حملہ کرو، اور میں اپنے دانتوں کو بھینچ لو اور لشکر کے آخر پہ نظر رکھو اور اپنے سر خدا کی راہ میں دے دو، عاریتاً دے دو، اور اس کے بعد بڑھ کے حملہ کرو۔ ایک طریقہ ہے پورا نہج البلاغہ میں ایک خطبہ علی علیہ السلام کا، اس کا پورا ایک پیراگراف صرف اس بات پر ہے کہ کس طرح آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہیے۔ یہ نصیحتیں آپ نے جناب محمد حنفیہ کو کی۔ تو علی علیہ السلام کے جو ساری اولاد شجاع ہیں، حسن حسین کو دیکھ لیں،
تو وہ بھی ہر جنگ میں امیر المومنین کے دور کی جو جنگیں ہیں اس میں ہر جنگ میں آگے رہتے تھے، لشکر کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک موقع پر امیر المومنین نے فرمایا کہ روک لو ان کو، ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی نسل منقطع ہو جائے۔ اس قدر بے جگری سے لڑا کرتے تھے۔ لیکن جناب عباس چھوٹے تھے۔ جناب عباس امام حسین سے بعض روایتوں کے مطابق کوئی 23 سال چھوٹے تھے، تقریباً 23 ایئرس، تو چھوٹے تھے۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد کے 4 یہ بیٹے، یہ 4 کے 4 بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ یہ 4 کے 4 بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کربلا میں نہیں تھیں، وہ مدینے میں تھیں، بقیر حیات تھیں اور مدینے میں تھیں۔ یہ 4 بیٹے ان کے کربلا میں تھے۔ تو یہ 4 بیٹے جو کربلا میں امام حسین کی نصرت میں آئے، یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے نا۔ میں نے عرض کیا، دیکھیں قومیں کون سی کامیاب ہوتی ہیں؟ جو شہید پرور قوم ہوتی ہے، شہید کی پرورش کرتی ہے۔ جس قوم کے اندر ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کو تیار کرتی ہیں، خودکش حملے کے لیے نہیں، مائیں تیار کرتی ہیں۔ جیسے ہماری مائیں ہیں، مثلا ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میرا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کمپیوٹر کا ماہر بن جائے، جو بھی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے، اس کا کیریئر بہتر ہو جائے، کیونکہ بری بات تو نہیں ہے، تو اچھی بات ہے۔ والدین تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ترقی کرے، آگے بڑھ جائے۔ بے شک ایسے ہی کرنا چاہیے، اس کے لیے پڑھانا چاہیے، لکھانا چاہیے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ میرا بیٹا، مجھے ڈاکٹر محمد علی نقوی کہا کرتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنے لیکن مومن ڈاکٹر، انجینئر بنے لیکن مومن انجینئر، استاد بنے لیکن مومن استاد، وکیل بنے لیکن مومن وکیل، ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ تو مائیں اس طرح تیار کرتی ہیں، بیٹا میرا ڈاکٹر بنے گا، اچھی بات ہے ڈاکٹر بنائیں، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اچھا مومن بھی بنے گا۔ اور ایک اچھا مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دین کی نصرت کا وقت آ جائے تو وہ اپنی اولاد کو دین کی خاطر قربان کر دے، پیش کرے، تیار کرے، بچپن سے تیار کرے۔ ایک بات میں اکثر کہتا ہوں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، لیکن نیگیٹو نہیں ہے، سوچنے کے لیے ہے کہ ہمارے یہاں بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور ماں نے منت مان لی کہ پیدا ہوگا تو میں اس کو فقیر بناؤں گی۔ بھئی فقیر بننے سے اسلام نے منع کیا ہے، فقیر بننا قابل مذمت ہے اسلام میں، گداگری، بھیک مانگنا، دینے والے بنو، لینے والے نہیں بنو۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوگا۔ فقیر، مولا کا فقیر بناؤں گی، مولا نے کہا ہے میرے نام پہ فقیر بنو۔ ہاں یہ منت مانے کہ اگر اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، مولا کا سپاہی بناؤں گی میں، مولا کا سپاہی۔ بچپن سے اس کے ذہن میں یہ رکھیں، اور بچپن سے اس کو مانگنے والا نہ بنائے کہ لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائے، اس کو یہ سکھائیں کہ تمہیں مولا کا سپاہی بننا ہے۔ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، استاد بن جاؤ، CSP آفیسر بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، لیکن اس کے ساتھ ذہن میں رہے کہ تمہیں مولا کا سپاہی بننا ہے۔ آج امام کا ظہور ہو، تمہیں امام کی راہ میں جانا ہے۔ آج امام کا ظہور ہو، تمہیں امام کی راہ میں جانا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اور ممکن ہے کہ تمہاری یہی خدمات امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ امام بھی تشریف لائیں گے تو ان کو بھی ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی نا، تو ممکن ہے جو تمہارا شعبہ ہے، اس شعبے میں بھی اگر تم جا رہے ہو، اپنے ذہن میں رکھو کہ میری یہ خدمات، میری یہ مہارت امام علیہ السلام کے کام آ جائے، امام کے انقلاب کے لیے کام آ جائے، میری یہ جوانی امام کی خدمت میں پیش ہو جائے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان بھی اس راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اس طرح آمادہ کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں، وہ اصل میں شہید پرور مائیں ہیں۔ وہ قوم جو اپنی اولاد کو تیار کرتی ہے وہ شہید پرور قوم ہے۔ تو شہید پرور قوم ہوتی ہے، وہ دنیا میں سرخرو ہوتی ہے، وہ دنیا میں کامیاب ہوتی ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ہاں اس سرخروئی کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو، قوموں کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، فری نہیں ملتی یہ چیزیں۔ آج جو قومیں سرخرو ہیں، آج اگر حزب اللہ سرخرو ہے اس لیے کہ اپنے جوان وہ پیش کر رہی ہیں۔ ہم نے بھی پیش کیا پاکستان میں، ہم نے بھی بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے، پاپولیشن کم نہیں، پاپولیشن تو پاکستان میں کم از کم 5 کروڑ شیعہ ہیں،
ہماری تعداد 5 کروڑ ہے، اتنا تو لبنان میں نہیں ہے حزب اللہ، اتنا تو لبنان میں بھی شیعہ نہیں ہے، تعداد ہماری بہت ہے، لیکن ہمارے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جو ہم پیش کریں۔ ہمارے اگر 2-4 شہید ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے تعداد، پھر ہم ڈھونڈنے لگتے ہیں، وہ چلا گیا، ایک تھا محمد علی نقوی وہ چلا گیا، ایک تھے عارف حسین حسینی وہ چلے گئے۔ ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی تعداد بہت ہو تو پھر بے شک ایک انسان جو چلا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا انسان نہیں لے سکتا، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس شعبے کے اور لوگ ہوں تاکہ وہ کام متاثر نہ ہو، وہ کام چلتا رہے، وہ کام رکنا نہیں چاہیے، اس کاروان کو رکنا نہیں چاہیے، لوگ آتے رہیں گے، اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ بس جناب فاطمہ کلابیہ نے، جناب ام البنین نے 4 بیٹے تیار کیے، آمادہ کیا اور کربلا میں بھیجا۔ یہ 4 کے 4 بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے موجود تھے، ماں موجود نہیں تھی۔ شمر کا تعلق بھی بنی کلاب سے تھا۔ بنی کلاب میں بڑے بہادر لوگ تھے اور جنگوں میں بہت اہم کارنامے انجام دیا کرتے تھے، فوج میں بڑے اہم پوسٹوں پہ ہوتے تھے۔ تو شمر بھی اہم کمانڈر تھا نا، ایک شمر یزید کے فوج میں بھی تھا، شمر امام علی کے فوج میں بھی تھا، شمر حضرت علی کے لشکر میں بھی تھا، اور حضرت علی کے دور میں حضرت علی کے ساتھ مل کے جنگ کر چکا تھا۔ اس کا تعلق بھی بنی کلاب سے تھا۔ بنی کلاب کے لوگ امام حسن کے بھی وفادار تھے۔ جب لوگوں نے امام حسن کو ساتھ چھوڑ دیا تو آپ کے ساتھ بنی کلاب اور بنی ثقیف کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ تو شمر کا تعلق بھی بنی کلاب سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور شمر آیا امام حسین کے خیمے کے قریب اور آ کے کہنے لگا کہ کہاں ہے میرے چچا زاد؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا جواب دو، ہمارا دشمن ہے لیکن جواب تو دو نا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ کیا کام ہے تجھے؟ کیونکہ حضرت عباس سے اس کی رشتہ داری تھی۔ رشتہ داری سے مراد ہے کہ یہی قبیلے کے تھے، ایک قبیلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں کچھ نہ کوئی رشتہ داری تو نکل ہی آتی تھی نا۔ اس رشتہ داری کو یاد کرانے کا آیا شمر، اور آگے کہتے کہاں ہے ہمارے چچا زاد؟ اور جب حضرت عباس نے جواب دیا تو کہنے لگا کہ میرے چچا زاد جو ہیں ان کے لیے میں امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ شمر حضرت عباس کے لیے امان نامہ لے کر آیا، کہتا میں اپنے چچا زاد کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ دیکھیں اس کو حضرت عباس کی جان بچانے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اصل میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی امام حسین کے لشکر کے بھی ایسا ہو جو اس لشکر کو چھوڑ کے باہر نکل آئے۔ یہ بھی تو تاریخ میں لکھا جائے گا نا، جیسے آج ہم یاد کرتے ہیں کہ حر لشکر یزید کو چھوڑ کر آ گیا، تو ایک حر چھوڑ کر آیا نا۔ جب آیا تو تاریخ میں اس کا نام لکھا گیا کہ ایک شخص تھا جو اتنے اہم پوسٹ پہ تھا، اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا، حر بھی ایک سپہ سالار تھا، اور وہ لشکر یزیدی کو چھوڑ کر لشکر حسینی کی طرف آ گیا روز عاشور۔ تو شمر چاہتا تھا ایسا کوئی ریکارڈ ادھر سے بھی قائم ہو جائے، کیونکہ امام حسین کے جو ساتھی تھے آپ جانتے ہیں کہ وہ چراغ گل کرنے کے باوجود بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب شمر یہ چاہتا ہوگا کہ کوئی انسینٹیو ایسا دے دیں کہ ایک ریکارڈ یہ بھی قائم ہو جائے تاریخ میں کہ کوئی ادھر سے چھوڑ کے بھی معاذ اللہ امام حسین کو چھوڑ کر، اور حضرت عباس اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ادھر سے ادھر چلے جاتے تو یہ تو شمر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی۔ تو وہ اصل میں اس لیے آیا، اس سے نہیں آیا کہ اپنے چچا زاد کی جان بہت عزیز ہے اس کو، نہیں، وہ تو اصل میں یہ چاہتا تھا کہ امام حسین کے لشکر کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، امام حسین کے لشکر کے اندر معاذ اللہ اختلاف ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے جواب میں اس کو یہ کہا کہ میں تجھ پر بھی اور تیرے اس امان نامے پر بھی لعنت بھیجتا ہوں کہ اے دشمن خدا، تیرے پاس میرے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ میرے لیے امان لے کر آیا تو، اور فرزند رسول کے لیے امان لے کر نہیں آیا۔ اور اس کے بعد شمر ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ تو بنی کلاب کے لوگ جو تھے وہ جنگ میں بڑے ماہر تھے، بڑے اہم پوسٹوں پہ ہوا کرتے تھے، اور جناب ام البنین کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ 4 بیٹے ان کے کربلا میں موجود تھے۔ جناب عباس کے مصائب تو ہم پڑھتے ہیں، چند جملے آج میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جناب عباس کی ایک مصیبت ایسی بھی تو ہے نا کہ جس کو ہم لوگ بیان نہیں کرتے۔
بیان تو ہم بہت کچھ نہیں کرتے، ہم تو چند چیزیں بیان کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں سب کچھ، لیکن جناب عباس کا جب نام آئے، جب آپ جناب عباس کے مصائب سنیں تو اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ جناب عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، آمادہ کیا، اسلحہ سجایا، اور اس کے بعد امام حسین کے پاس لے کر آئے، اور لانے کے بعد اجازت دلوائی امام حسین سے، اپنے بھائیوں کے لیے اجازت دلوائی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا اور داد شجاعت کی دی، کھڑے ہو کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ امام حسین حضرت عباس ان کی جنگ دیکھتے رہے، اور جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے درد کو، دکھ کو اپنے سینے پہ برداشت کیا، ایک بھائی کو بھیجا، دوسرے بھائی کو بھیجا، تیسرے بھائی کو بھیجا۔ یہ بھی تو ایک کارنامہ ہے نا حضرت عباس کا، یہ بھی تو ایک قربانی ہے، ان کی والدہ گرامی تو نہیں ہے یہاں پر، اس وقت تو جناب عباس ہی ہیں، تو ان کے سرپرست اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اپنے بھائیوں کو میدان کی طرف روانہ کیا۔ تین بھائی جب شہید ہو گئے، اس کے بعد جناب عباس خود آئے، کئی مرتبہ جناب عباس آئے روز عاشور امام حسین کے پاس، ہر مرتبہ امام حسین نے کیا فرمایا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ دو بڑے خیمے تھے اصحاب حسینی کے، دو بڑے خیمے اصحاب حسینی کے لگے ہوئے تھے، روز عاشور سارے اصحاب ایک خیمے میں آ کے جمع ہو گئے، اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو ایک بڑے حملے میں امام حسین کے بہت سارے ساتھی، 40 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد 1 بائی 1 جانے لگے، ایک ایک کر کے میدان میں جاتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام جاتے، اور جن لوگوں کے لیے ممکن تھا ان کی لاشیں اٹھا کے لے کر آتے اور ایک خالی خیمے میں رکھ دیا کرتے تھے۔ صبح عاشور میں امام حسین کا ایک خیمہ جو بھرا ہوا تھا اصحاب سے، دوسرا خالی تھا۔ جب عصر عاشور آیا تو وہ خیمہ خالی ہو گیا اور دوسرا خیمہ بھر گیا، دوسرا خیمہ لاشوں سے بھر گیا۔ تو دن بھر یہ ہوتا رہا، اور آخر میں جناب عباس دوبارہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں فرزند رسول اب مجھے بھی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے وہی فرمایا، کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ جناب عباس فرماتے ہیں کہ مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علمدار ہوں، اس علمدار کو وہی جانے کی اجازت دیجیے جہاں لشکر موجود ہے۔ اور پھر امام حسین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جاؤ اور بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ یہ لفظ سبیل امام حسین کی زبان سے نکلا، لفظ سبیل یعنی راستہ، طریقہ، کوئی راستہ نکالو تاکہ پانی آ جائے۔ اور آج جو ہم سبیل لگاتے ہیں نا، یہ وہی امام حسین علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جس کو پورا کرنے کے لیے جناب عباس نے اپنی جان قربان کی۔ اور ہم اسی یاد میں کہ حضرت عباس نے جس طرح سبیل کا اہتمام کیا، پانی کی کوشش کی، ہم بھی لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ حضرت عباس چلے، یوں ہی جا کے آسانی کے ساتھ قبضہ نہیں کر لیا نہر پہ، مشکل سے جنگ کی، مقابلہ کیا۔ جو لوگ وہاں پر نگہبان کھڑے ہوئے تھے اس نہر کے پاس، ان کو فنار کیا، ان کو بھگایا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اطمینان کے ساتھ گھوڑے سمیت نہر میں داخل ہو گئے، نہایت اطمینان کے ساتھ مشق کو پر کیا۔ اور پر کرنے کے بعد بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس نے چلو میں پانی لیا، شاید پینا چاہتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی حضرت عباس کی شان کے خلاف ہے، ان کی وفا کے خلاف ہے کہ پانی کو پینے کا ارادہ کریں۔ کہتے ہیں جناب سکینہ کی پیاس آ گئی، نہیں، میں کہتا ہوں اگر جناب عباس نے چلو میں پانی بھی لیا تو دشمن کو دکھانے کے لیے لیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری اور تمہاری جنگ اس پانی کی خاطر ہے؟ اگر پانی کی خاطر یہ جنگ ہے تو دیکھو آج علی کے لال کے قبضے میں یہ نہر فرات ہے، اگر چھین سکتے ہو تو چھین لو۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس چلو کے پانی کو فرات کے منہ پہ دے مارا اور پیاس سے باہر نکل کے آ گئے۔ اب جناب عباس کی ایک ہی خواہش ہے، کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، اور دشمن کی یہ خواہش ہے کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ اور وہ پیاسے بچے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں اس انتظار میں ہے کہ چچا آئیں گے تو سیراب کریں گے۔ اور اسی اسنا میں ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھتے گئے، ایک ظالم کمین گاہ سے نکل کر آیا، آپ کے دائیں شانے پہ اس نے حملہ کیا اور آپ کا شانہ قطع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا واللہ ان قطع تم یمینی، خدا کی قسم تم نے میرے ایک ہاتھ کو جدا کر دیا، لیکن اس کے باوجود میں نصرت حق سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد
ایک دوسرا ظالم آگے بڑھتا ہے، وہ آپ کے دوسرے بازو کو قطع کر دیتا ہے، آپ مشق کو تھامے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی پوری کوشش یہی ہے کہ بے شک شانے کٹ گئے لیکن یہ مشق کسی طرح خیمے تک پہنچ جائیں۔ اسی اسنا میں ایک ایسا تیر چلا جو مشق کو چھیدتا ہوا جناب عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب جو مشق کے سکینہ، اب جو مشق چھدا اور پانی بہنے لگا، جناب عباس کے حوصلے بھی بہہ گئے۔ اور اسی اسنا میں ایک مرتبہ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور آپ کے سر پہ گرز سے وار کرتا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ سنبھل نہ سکے۔ یہ جو گرز سے وار کرنا ہے جس کے اوپر جناب ام البنین جو مدینے میں تھیں، جب مدینے میں آپ کو خبر دی گئی، جب بشیر نے آ کے بتایا کہ کاروان واپس آیا ہے، جناب ام البنین نے آگے بڑھ کے پوچھا حسین واپس آئے یا نہیں آئے؟ بشیر نے کہا کہ اے ام البنین تمہارے بیٹے قتل کر دیے گئے، کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ جناب ام البنین نے سنا نہیں، کہا کہ یہ بتاؤ حسین بچے یا نہیں بچے؟ اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حسین بھی قتل کر دیے گئے تو ایک مرتبہ کہتی ہے میرا عباس کہاں تھا؟ بتایا گیا کہ عباس شہید کر دیے گئے۔ جب بتانے والے نے بتایا کہ عباس کے سر پہ گرز سے وار کیا گیا تو جناب ام البنین کے مرثیے تاریخ میں مشہور ہیں، کئی مرثیے مشہور ہیں۔ کبھی وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، کہ میرے 4 بیٹے تھے جس کی وجہ سے میں ام البنین کہلایا کرتی تھی، آج وہ بیٹے نہیں رہے۔ کبھی جنت البقیع میں جاتی ہیں، جناب سیدہ کو تعزیت پیش کرتی ہیں، اور کبھی یہ کہتی ہیں کہ مجھے بتانے والے نے یہ بتایا کہ میرے عباس کے سر پہ گرز سے حملہ کیا گیا، لیکن مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جس وقت میرے لال کے سر پہ گرز سے وار کیا گیا اس کے بازو سلامت نہیں تھے، اگر اس کے بازو سلامت ہوتے پھر میں دیکھتی کس طرح کوئی میرے لال کے سر پہ گرز سے حملہ کرتا۔ آج اس ام البنین کے رحلت کا دن ہے، آئیے ہم سب مل کے جناب سیدہ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ ہمارے ماں بہنوں کو جناب سیدہ اور جناب ام البنین کی سیرت پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مومنین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، مومنین کرام جہاں جہاں آباد ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں مسلمان عالم کفر کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار انہیں کامیابی عطا فرما، مسلمانوں کے تمام مخلص رہنما جو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کوشش ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار عوان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔